معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے نفس کو پاک کرنا، اللہ کی مغفرت کی طرف گامزن رہنا ہے۔ چند دنوں میں شعبان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور اس کا خاتمہ اس بات کی علامت ہے کہ جس ماہ رمضان کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ قریب آ پہنچا ہے۔ رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے لیے روحانی اور جسمانی تیاری کرنا ضروری ہے، تاکہ اس رمضان المبارک کا ہر لمحہ، ہر گھڑی با مقصد عبادات میں گزارا جا سکے۔ رمضان کے لیے اصل تیاری صرف روایتی طور پر رسم و رواج نبھانے تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے اور اللہ سے ڈر میں اضافہ کرنے، عبادات بڑھانے اور اپنے دل کو زیادہ صاف اور صبر کا عادی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ دلوں کی پاکیزگی کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں عبادات میں اخلاص کو بڑھانا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے، نوافل ادا کرنے اور دعاؤں میں مصروف رہنے اور صدقہ دینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم رمضان میں بغیر کسی مناسب تیاری کے جاتے ہیں، یعنی رمضان المبارک کا استقبال ہم بغیر کسی روحانی تیاری کے کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ برکات سے محروم ہو سکتے ہیں۔ بغیر ذہنی اور قلبی تیاری کے کی گئی عبادات صرف رسمی رہ جاتی ہیں۔ اگر اپنے آپ کو قلبی طور پر اور روحانی طور پر عبادات کے لیے تیار نہ کیا تو ان عبادات میں وہ روحانی اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ روحانی اور جسمانی تیاری کے بغیر ہم شاید عبادات کے راستے میں، صدقات کے راستے میں، نوافل کے راستے میں تھک کر بیٹھ جائیں گے اور عبادات میں استقامت برقرار نہ رکھ سکیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، نیک اعمال میں اضافہ کریں اور خلوص کو فروغ دیں، اخلاص کو اپنا پیہن بنائیں، تاکہ رمضان المبارک 1446 ہجری ہماری زندگیوں میں حقیقی معنوں میں بہتری لا سکے اور ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل محسوس کر سکیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ملے۔ معزز سامعین و حضرات، شعبان المبارک کے ان آخری دنوں میں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ذمے پچھلے رمضان کے روزے باقی ہیں تو انہیں جلد از جلد قضا کر لینا چاہیے۔ جن لوگوں نے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھے اور ان کے ذمے قضا روزے باقی ہیں، ان پر لازم ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے انہیں پورا کر لینا چاہیے، ورنہ ان پر گناہ ہوگا۔ اسلام ان لوگوں کو رعایت دیتا ہے جو روزے میں قضا کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو واقعی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو صحت مند ہے ان کے لیے روزے کی قضا ناگزیر ہے، اور ان کو روزہ قضا کرنا شرعاً کسی طرح جائز نہیں ہے۔
اور اسی طرح روزوں کی قضا میں سستی کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی لاپرواہی کو ظاہر کرنا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، اگرچہ شب برات یعنی نصف شعبان گزر چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے۔ اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ نیکیوں میں اضافہ کریں تاکہ رمضان کے لیے بہترین تیاری ہو سکے۔ نوافل کی پابندی کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، جیسے کہ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے کی سنت رکعت اور بعد کی سنت معمولات، اسی طرح مغرب کی 2 رکعت سنت، اسی طرح عشاء کے بعد کی سنتیں، اور اسی طرح سونے سے پہلے وتر کی نماز، تہجد کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ نوافل اعمال ہیں کہ جو ہمارے فرائض کے اندر ہمیں تقویت پہنچائیں گے، اور اگر رمضان میں ہمارا ان پر معمول رہا تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ پاک رمضان کے بعد سارا سال اس پر دوام نصیب فرمائیں گے۔ یہ اعمال نہ صرف دلوں کو سکون بخشتے ہیں، بلکہ رمضان میں عبادات کو مستقل کرنے کے لیے بہترین تربیت بھی فراہم کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان عبادات کو پسند فرماتے اور ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ معزز سامعین و حضرات، قرآن پاک کی وہ آیت جو خطبے کے آغاز میں تلاوت کی گئی تھی، یہ واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کو قبول فرماتے ہیں، خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو۔ اگر کوئی شخص تمام عبادات مکمل طور پر ادا نہ کر سکے، تب بھی اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا ہمیں نیک اعمال میں اخلاص کا اضافہ کرنا چاہیے تاکہ وہ نیک اعمال اللہ کی طرف سے رحمت اور اجر کا ذریعہ بن سکے۔ اور اگر بالعکس ہمارے ان سارے نیک اعمال میں اخلاص نہ ہوا تو یہ اللہ کی رحمت اور اجر سے محرومی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے تاکہ ہم رمضان کی برکات کو ایک مطمئن نفس اور روح کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ استغفار کا عادی بنائیں، سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں رمضان میں خلوص دل کے ساتھ عبادات کرنے اور اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفار نہ صرف مغفرت کے دروازے کھولتا ہے، بلکہ دلوں کو اطمینان اور روح کو تقرب الہی بھی عطا فرماتا ہے۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن مجید اسی مبارک مہینے میں نازل ہوا تھا۔ لہٰذا رمضان کی آمد سے قبل قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، اپنی تجوید کو درست کریں اور الفاظ کی ادائیگی میں بہتری لانے کی کوشش کریں تاکہ تلاوت کا مکمل اور صحیح اجر مل سکے۔ بہت سے لوگ رمضان کے پہلے دن سے سورہ بقرہ کی تلاوت کا ارادہ کرتے ہیں اور 30ویں روزے تک پورا قرآن مکمل کرنے کا عزم بھی کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چند دن بعد ہی وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ روز مرہ کی مصروفیات اور تھکاوٹ کے باعث
قرآن کی تلاوت میں کمی آ جاتی ہے۔ یہی وہ رویہ ہے جسے ایک دن کی محنت سال بھر کی سستی کے محاورے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، رواہ البخاری۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل وہ ہے جو مسلسل اور دوام کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ عبادات میں استقامت، دوام محض مقدار سے زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا مگر مسلسل کیا جانے والا عمل اس بڑے عمل سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو صرف ایک بار کیا جائے اور جاری نہ رکھا جائے۔ محترم سامعین و حضرات، اس خطبے کے اختتام پر آئیے ہم سب مل کر رمضان کی تیاری کی اس دعا کو اپنا کر جو اللہ تعالیٰ نے طبرانی کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اے اللہ، مجھے رمضان کے آنے تک سلامت رکھ، رمضان کو میرے لیے بابرکت بنا اور اس مہینے میں میری عبادات صدقات کو قبول فرما۔ جزاک اللہ خیر۔